أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہے اور 13واں روزہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رمضان مبارک میں عبادات کو زیادہ سے زیادہ کیا کرتے تھے، ریاضت کو زیادہ سے زیادہ کیا کرتے تھے، اور اپنے گھر والوں کو اور دنیا کو بہت کم ٹائم دیا کرتے تھے، کیونکہ رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے یہ ایک نیکیوں کا سیزن ہے اور اس میں اپنے برائیاں گناہیں بخشوائی جاتی ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بد نصیب اور ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کو رمضان مبارک کا مہینہ ملے اور اس میں اپنی بخشش نہ کروا لے۔ تو باقی ہمارے پاس دن بہت کم ہے، ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں۔ اگر ہم نے گزشتہ روزہ چھوڑ دیے یا کچھ کمیاں کوتاہیاں کی ہیں نمازوں میں، تراویحوں میں یا قرآن پڑھنے میں، ذکر اذکار کرنے میں، تو ابھی جو بقیہ دن ہے ہم اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، ذکر اذکار کریں، قرآن مجید پڑھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخشے اور ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور بد دعا، اب اس میں آپ کو میں دو مثالیں دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا اگر کسی کو لگ جائے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ ناکام ہو جاتا ہے، چاہے وہ دنیا ہو چاہے آخرت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو جب ایک آدمی آیا مجلس میں طلاق دی اور بڑی بدتمیزی کی اللہ کے نبی کے ساتھ، تو اللہ کے نبی نے بد دعا کی کہ اللہ جی اپنے جانوروں میں سے یا کتوں میں سے کتا اس پہ مسلط فرما۔ یہ اللہ کے نبی نے اس کو بد دعا دی۔ تو جب وہ گھر چلا گیا اس نے جا کر اپنے باپ ابو لہب کو بتایا کہ مجھے اللہ کے نبی نے بد دعا دی ہے۔ تو ابو لہب بھی سمجھ گیا تھا اور اس وقت کے جو کافر تھے وہ بھی سمجھا، اور یہ جو تھا جس کو بد دعا ملی یہ بھی سمجھ گیا کہ اب میرا بیڑا غرق ہونے والا، کیونکہ مجھے اللہ کے نبی نے بد دعا دے دی۔ تو یہ ملک شام کے سفر پہ جا رہا تھا، جب سفر پہ جا رہا تھا تو باپ نے یہ کہا کہ میرے بیٹے کا ضرور خیال رکھنا، کیونکہ اللہ کے نبی نے بد دعا دی ہے۔ اور یہ کہہ کون رہا؟ جو کافر ہے۔ کافر کو پورا یقین تھا کہ اللہ کے نبی نے جو بد دعا دے دی اب وہ کیا اس کے حق میں قبول ہونے والی ہے۔ جب یہ ملک شام کے سفر پہ تھے، راستے میں گئے، راستے میں ایک جنگل آیا، اس میں پڑاؤ کیا، تو ساروں نے اپنے بسترے اکٹھے کر کے اس کو اوپر والی جگہ پہ سلا دیا تاکہ کوئی درندہ اس تک پہنچ نہ سکے۔ رات کا کچھ پیرا آیا، کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک شیر آیا، اس نے سب کو سونگا مگر کسی کو کچھ نہیں کہا۔ بالآخر جس نے اللہ کے نبی کی بیٹی کو طلاق دی تھی اور اللہ کے نبی کی بیٹی کو طلاق دیتے ہوئے مجلس میں جو برا بھلا کہا تھا، وہ شیر گیا اس کے پاس، اس کو چیر اور پاڑ کے رکھ دیا۔ اس کے بارے میں لکھا کہ یہ اللہ کے نبی کی بد دعا۔ اور اب اللہ کے نبی کی دعا کن کے لیے کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش کروا لیں، یا ماں باپ کو پائے ان سے دعا لے کہ بخشش کروا لیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو میرے نام سنیں، مجھ پہ درود و سلام پڑھے، اس کے لیے دعا ہے۔ اللہ کے نبی کی دعا کا اثر دیکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، آئے کہنے لگے یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ میری والدہ جو ہے وہ اسلام نہیں لاتی، اسلام کی بڑی مخالف ہے، آپ کی بڑی مخالف ہے، آپ دعا کیجئے تاکہ میری والدہ کے سینے میں ہدایت آ جائے اور وہ ایمان لے آئے آپ پر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں ہاتھ اٹھاتا ہوں، میں ہاتھ اٹھاتا ہوں، دعا کرتا ہوں، اب جیسے میں ہاتھ نیچے رکھوں گا اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرما دے گی۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جس وقت میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے تو اسی وقت میں نے دوڑ لگانا شروع کر دی گھر کی طرف۔ تو میں نے کہا کہ میں پہلے پہنچتا ہوں یا اللہ کی نبی کی دعا پہلے پہنچتی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جیسے میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازے سے اندر سے آواز آئی، ماں کہہ رہی تھی کہ بیٹا صبر کرو، مجھے غسل کرنے دو۔ تو کہتے ہیں جب ماں نے غسل کیا، دروازہ کھولا، تو دروازہ کھولتے ہی ابو ہریرہ کو کہتی ہے کہ مجھے بھی محمد کے پاس لے جاؤ تاکہ میں بھی کلمہ پڑھوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا تھی کہ دعا پہنچی۔